اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حق کو حق بنایا، باطل کو باطل کیا اور ہمیں انبیاء کرام اور کتب سماوا کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جو قرآن مجید میں آیا، جیسی مفسرین نے تفصیل سے بیان کیا اور جس میں ہمارے لیے بہت عظیم سبق پوشیدہ ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ، یہ کہانی علم، آزمائش، جادو اور اللہ کے عدل پر ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ یہ آغاز کرتے ہیں اس تاریخی سفر کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کہا، کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا سوال تعجب یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ حقیقت کے بارے میں استفسار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اشیاء کے نام، علم، شعور اور فہم کی صلاحیت، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علمی برتری عطا فرمائی۔ وقت گزرتا رہا، آدم علیہ السلام کی نسل زمین پر پھیلی، لوگ آباد ہوئے، شہ بسے، مگر جیسے جیسے دنیا میں انسان بڑھے ویسے ویسے گناہ، ظلم، فتنہ، فساد بھی بڑھنے لگا۔ قتل و غارت، چوری، شرک، نافرمانی، جادوگری۔ فرشتے اس صورتحال کو دیکھ کر افسوس کرتے اور کہتے، یہ انسان کیسا عجیب مخلوق ہے، اگر ہم زمین پر ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ یہ بات گویا ایک قسم کی غیرت اور اپنی عبادت پر اعتماد تھا۔ اللہ رب العزت جو علیم اور حکیم ہے، چاہتا تھا کہ فرشتوں کو ان کی کمزوریوں کا ادراک ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے حکم دیا، 2 فرشتے زمین پر بھیجے جائیں، انہیں انسانی صفات دے دی جائے، خواہش، غصہ، بھوک، پیاس، شہوت۔ 2 فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت۔ انہیں بابل کی سرزمین میں انسانی شکل میں بھیجا گیا۔ ان کا کام تھا لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا، جادو اور شیطانی علوم سے خبردار کرنا، علم کا صحیح استعمال کرنا۔ بابل ایک عظیم اور تاریخی شہر تھا۔ ہاہے بت پرستی عام تھی، جادوگری عروج پر تھی، شیطان عمل اور مکر و فریب کا راج تھا۔ بابل میں شیطانوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، لوگوں کو بیمار کرنا، محبت اور نفرت پیدا کرنا، بادشاہوں کو معزول کرنا جی کام کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ تمام جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم تھا، نعوذ باللہ۔ مگر قرآن مجید نے اس بہتان کو سختی سے رد کیا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے علم، حکمت اور سلطنت کے مالک تھے، نہ کہ جادوگری کے۔ ہاروت اور ماروت بابل میں لوگوں کو جادو کے خلاف تعلیم دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے، مگر ساتھ یہ تاکید کرتے، ہم تو محض آزمائش ہیں، پس تم کفر نہ کرو۔ یہ علم فتنے کا سبب ہے، اسے حاصل کرنا اور غلط استعمال کرنا تباہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف آزمائش ہے۔ علم کا ناجائز استعمال تمہاری اپنی بربادی کا سبب بنے گا۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کے لیے ایک آزمائش بھیجی۔ ایک نہایت حسین عورت جسے زہرہ کہا جاتا ہے، زہرہ نے ہاروت اور ماروت کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ کبھی محبت کا جال بچھایا، کبھی شراب پلانے کو کہا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک کے الفاظ کہنے کو کہا۔ ہاروت اور ماروت نے شروع میں انکار کیا، مگر بار بار کے دباؤ اور اپنی انسانی کمزوری کے سبب خیرکار ایک شدید گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے گناہ کیا؟ جب انہوں نے اقرار کیا تو اللہ نے انہیں 2 میں سے ایک کا اختیار دیا، دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب۔ ہاروت اور ماروت نے دنیاوی عذاب کو اختیار کیا تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو، چنانچہ انہیں بابل کے ایک گہرے کنویں میں لٹکا دیا گیا، جہاں ہے وہ قیامت تک عذاب میں رہیں گے۔ بڑے مفسرین نے اس قصے پر مختلف باتیں بیان کی۔ امام طبری کہتے ہیں، یہ قصہ بنی اسرائیل سے منقول ہے، مگر قرآن نے اس کا ایک اجمالی بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ہاروت اور ماروت کا واقعہ اللہ کی آزمائش اور انسان کی کمزوری کو بیان کرتا ہے۔ امام قرطبی نے لکھا، یہ واقعہ علم کے ساتھ تقوی کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے۔
قرآن اور حدیث میں جادو کو سخت ترین جرم کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ جادو کا مقصد ہے لوگوں کو نقصان پہنچانا، رشتے خراب کرنا، ظلم اور کفر کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ اسلام میں جادو سیکھنا، سکھانا اور عمل کرنا سب سخت حرام ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف علم کافی نہیں، اللہ کا ڈر اور تقوی بھی ضروری ہے۔ خواہشات کا مقابلہ صبر اور دعا سے ہی ممکن ہے۔ ہر نعمت ایک آزمائش ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، علم کے ساتھ تقوی عطا فرما، ہم فتنوں سے محفوظ فرما، ہم دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔